فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر روزے مت رکھو۔ جب روزے اذا انتصف شعبان، جب شعبان المعظم کا نصف یعنی آدھا ہو جائے تو پھر روزے مت رکھو۔ اس حدیث میں امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے گزارنے کا دستور العمل اور وظیفہ بتایا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ آ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آ رہا ہے، حضور فرمائے نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، تو اس کا الٹ یہ نکلتا ہے کہ نصف شعبان سے پہلے روزے رکھنا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے نصف شعبان کب ہوتا ہے؟ وہ 15ویں شب اور 15واں دن ہوتا ہے، تو 15ویں دن کے روزے کا حکم کیا ہے؟ تو گویا کہ 3 مسئلے اس حدیث سے نکل رہے ہیں۔ شعبان کے پہلا 15 دن کا حکم کیا ہے؟ شعبان کے آخری 15 دن کا حکم کیا ہے؟ خاص 15 شعبان کے روزے کا حکم کیا ہے؟ روزے کا حکم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا سے پتہ چل رہا ہے کہ شعبان کے آخری 15 دن کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ کیا ہے؟ منع ہے۔ اور یہی حدیث بتا رہی ہے شعبان کے پہلے 14 دن کے روزے رکھنا بلا کراہت، بلا استحباب جائز ہے۔ جیسے عام دنوں میں روزے رکھنا جائز ہے نفلی، ایسے ہی شعبان کے پہلے 14 دن میں روزے رکھنا جائز ہے۔ شعبان کا جو 15واں دن ہے، 15 شعبان اس کا روزہ رکھنا یہ حدیث بتا رہی ہے وہ بھی جائز ہے، اور دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے سے۔ تو رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا، آخری 15 دن روزے نہ رکھو، پہلے 15 دن روزے رکھنا جائز ہے، اور 15ویں شعبان کا روزہ جائز ہونے کے ساتھ ساتھ پسندیدہ ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے، مولانا صاحب اللہ کے نبی نے خود پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، ہمیں کیوں آخری 15 دن روزے رکھنے سے منع فرمایا؟ تو جواب یہ ہے، اللہ کا نبی اپنی امت پر بڑا شفیق ہے، مہربان نبی اللہ نے دیا ہے، شفیق نبی اللہ نے دیا ہے، رحمت للعالمین نبی دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ ارشاد فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے پھر اس کے بعد روزے نہ رکھو، حضور کا یہ منع فرمانا یہ حضور کا مشورہ ہے۔ یہ حضور کا کیا ہے؟ کوئی رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حضور مشورہ دے رہے ہیں کہ جب شعبان کے 15 دن گزر جائے پھر روزے نہ رکھو۔ یہ حضور نے جو نہیں ارشاد فرمائی ہے یہ نہیں ارشادی ہے، یہ حضور کا مشورہ ہے، اب روزے نہ رکھو۔ کیوں منع فرمایا؟ وجہ یہ ہے آگے رمضان آ رہا ہے، آگے کیا آ رہا ہے؟ اب اگر شعبان کے آخری 15 دن بھی روزے رکھے تو جسم میں کمزوری آ جائے گی، ضعف آ جائے گا، نکاہت آ جائے گی، اور جب شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو پھر رمضان کے روزے صحیح طور پہ نہیں رکھ سکیں گے، پھر رمضان کا استقبال صحیح طور پہ ہم نہیں کر سکیں گے، پہلے سے جسم میں کمزوری آ چکی ہوگی، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا، رات کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ امت پر حضور شفقت فرما رہے ہیں
اسی شفقت کی وجہ سے حضور نے منع فرمایا 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو۔ 15 شعبان کے بعد کیوں منع فرمایا؟ کمزوری نہ آ جائے۔ کیا نہ آ جائے؟ اور کمزوری جب آئے گی، آپ نے یہ بھی روزے رکھے ادھر سے رمضان آگے پھر سر چکرائے گا، پھر رات کی تراویح پڑھنا مشکل ہوگی، وہ دن کے روزے عبادات کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، تر و تازگی کے ساتھ، چستی کے ساتھ اور بڑی محبت سے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی اللہ کے نبی کیا فرما رہا ہے؟ جب شعبان کے 15 دن گزر جائے پھر روزے نہ رکھو۔ یہ کام کرنے والوں کو حضور نے یہ نسخہ دیا، جو کاہل اور سست ہیں ان کو حضور نے اس حدیث میں ان کو بھی پیغام دیا ہے کہ جب شعبان کے آخری 15 دن آئے تو روزے نہ رکھو، پہلے روزے رکھنا چاہیے، پہلے روزے جائز ہے، اور 15 شعبان کا روزہ تو خصوصاً رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی سبق ہے، اگر بالکل اس مہینے میں روزے نہیں رکھے کسی نے اور رمضان آ گیا تو اس کی پریکٹس نہیں ہوئی، اس کو ابھی تجربہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا ہے، کیا مشقت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب رمضان سے پہلے شعبان کے پہلے 15 دنوں میں خصوصاً 15 شعبان کا اگر اس نے روزہ رکھ لیا، اسے روزہ رکھنے کا تجربہ ہو گیا، یہ نفسیاتی طور پہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ منٹلی طور پہ روزہ رکھنے اور رمضان کی تیاری کے لیے بالکل مستعد ہو جائے گا کہ روزہ بڑا آسان ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ اللہ کا نبی بڑا حکیم نبی ہے، حضور نے اس حدیث میں 2 سبق دیے کہ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھنے چاہیے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تاکہ رمضان کے روزوں سے پہلے اس کی پریکٹس ہو جائے۔ فوج جب بارڈر پہ جاتی ہے نا تو اس سے پہلے وہ ٹریننگ کرتی ہے، اس سے پہلے وہ مصنوعی طور پہ جنگ کا سما قائم کرتے ہیں، یوں سما بناتے ہیں کہ جیسے جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ کیوں یہ ماحول قائم کیا جاتا ہے؟ تاکہ جب دشمن کا کل سامنے ہو تو فوجی تیار ہوں، الرٹ ہوں اور انہیں پسپائی اور شکست کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں رمضان سے پہلے ہمیں فوجیوں کی طرح چوکنا بنانا چاہتے ہیں، ہمیں رمضان سے پہلے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا روزہ ہے تو آپ نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا ہوگا، تراویح کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، معاملات کو کیسے مینٹین کریں گے، تجارت بھی کرنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے، تو اس وقت پھر تیاری نہیں ہوتی۔ ہاں تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس ایک حدیث میں 2 سبق دے دیے، پہلے 15 دن روزہ رکھ سکتے ہو اور 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، وہ تو رکھنا چاہیے تاکہ رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اور آخری 15 دن کے روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ حضور کی شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا ہے تاکہ جسم کمزور نہ ہو جائے اور رمضان کے روزوں سے پہلے ہی ہم چارپائی پہ کہیں لیٹ نہ جائیں، پھر روزے رکھنا مشکل نہ ہو جائے۔ اس لیے اس حدیث میں حضور نے شعبان کے مہینے کے گزارنے کا دستور العمل مجھے اور آپ کو دیا ہے۔